منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان، تیل کی قیمتوں میں کمی کی جگہ لیوی بڑھا کر بجلی سستی کرنے کی تجویز بھی زیر غور، پیٹرولیم لیوی 10 روپے بڑھا کر بجلی 7 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے یا بجلی کی وزارت خزانہ نے کام شروع کر دیا، عالمی منڈی میں برینڈ خام تیل 64.71 فی بیرل کی سطح پر آ گیا، پیٹرول اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر لیوی عائد۔ ملک میں ہیٹ ویو کا خدشہ، جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی پیشگوئی، بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان، سندھ اور بلوچستان میں بھی پارہ 6 سے 8 سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ پی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور دوسرے جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز دے رہی ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں۔ افغانستان فی الفور دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے، وزیر اعظم کا پرزور مطالبہ، افغان حکومت اپنی دھرتی دہشت گردوں کو استعمال کی اجازت نہ دے۔ افغان عبوری حکومت کو کئی بار پیغام بھیجا، دوحہ معاہدہ تھا، افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بدقسمتی سے کالعدم ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ دہشت گردوں نے پاکستان کے بے پناہ لوگوں کو شہید کیا، پاک فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بیلاروس کی زراعت میں مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے، بیلاروس کی زرعی مشینری کے جوائنٹ وینچر پاکستان میں بنیں گے، 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا، تیزی سے ترقی کرتا ہوا پاکستان ہماری منزل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد کی ملاقات، وفد کی قیادت جیک برڈ مین نے کی، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال، فریقین کا مسلسل روابط کی اہمیت کا اعادہ، روابط باہمی احترام، مشترکہ اقتدار اور اسٹریٹجک مفادات پر مبنی ہونے چاہیے، فریقین کا اتفاق۔ امریکی ارکان کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا، علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی پائیدار شراکت کا اعتراف، سیکورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، معاشی ترقی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پختہ عزم کا اظہار، آرمی چیف کا امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری کو مزید گہرا اور متنوع بنانے کی خواہش کا اظہار، دو طرفہ شراکت دار باہمی فائدے اور ایک دوسرے کے قومی مفادات کے احترام پر مبنی ہو، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کے لندن میں اہم سیاسی بیٹھک، ایون فیلڈ میں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار میں ملاقات، اوورسیز کنونشن کے حوالے سے خصوصی گفتگو، پارٹی صدر کی وزیر اعظم کو اوورسیز پاکستانیوں کے مطالبات ماننے اور فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت، اوورسیز کے مطالبے پر میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اعلان بھی متوقع، جنہوں نے بھی 9 مئی کیا وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں، 9 مئی واقعات میں شواہد کی بنیاد پر سزاؤں کا عمل جاری ہے، اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کرے گی، لاکھوں ڈالر دے کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے، پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، ایران میں پیش آنے والا واقعہ بہت افسوسناک ہے، ایرانی حکومت نے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث افراد کو پکڑنے کی یقین دہانی کرائی ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے فتنے کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی، ہماری حکومت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ایسی جو سٹوریز اور جو افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، وہ یہ بھی تھا کہ کسی ملک میں نیا صدر آئے گا تو بس پھر ایک
ہفتے کی بات ہے، آرڈر ہوگا تو لوگ باہر آزاد ہو کے کہیں اور آ جائیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے 9 مئی کے جو واقعات کی ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ایران کے صوبہ سستان میں 8 پاکستانی محنت کشوں کا لرزاخیز قتل. وزیر اعظم کا اظہار تشویش، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. خطے کے ملکوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا. بہمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں. وزیر اعظم کی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت. لواحقین سے ہمدردی کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران میں پاکستانیوں کے قتل پر افسوس کا اظہار. دفتر خارجہ کی ایران میں پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت. ایران سے مقتولین کی شناختی تدریس کے لیے کونسلر رسائی مانگی ہے. مقتولین کی لاشوں کی واپسی کے لیے ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں. ترجمان دفتر خارجہ. میرے بابے سے کئی دشمن یہی کیوں مارے نے میرے بابے. میرا بابا تھا جاتا سارے واسطے کمانا ہے. میرا دل شاد، میرا بندہ میں کو دو، اور میرا پاتر میں کو دو. میں ان کی بیٹی ہوں. ہم 5 بہن بھائی ہیں. ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل. جاں بحق افراد کے گھروں میں صف ماتم، ہر آنکھ اشکبار. مقتولین میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل. دلشاد، اس کا بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے گئے تھے. ورثہ غم سے نڈھال. قاتلوں کی فوری گرفتاری اور میتیں واپس لانے کا مطالبہ. ایرانی سفارت خانے کی 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت. لواحقین سے اظہار تعزیت. ترجمان کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. دہشت گردوں کو قرارباغ کی سزا دی جائے گی. یہ غیر انسانی و بزدلانہ واقعہ ہے. دہشت گردی پورے خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. دہشت گردی عالمی چیلنج ہے. پاکستان سے بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے. پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کی اقوام عالم میں نظیر نہیں ملتی. امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. وزیر داخلہ کی گفتگو. محسن نقوی سے امریکی کانگریس مینز کے وفد کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات و باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. معیشت، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر گفتگو. سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر بات چیت. خیبر پختونخوا کی غیور عوام فتنہ الخوارج کے خلاف مزاحمتی دیوار. خیبر پختونخوا کی باشعور عوام کا خوارجیوں کے خلاف شدید مزاحمت کا آغاز. گزشتہ 2 روز میں مقامی آبادی نے فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنایا. سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ عوام نے خوارجی دہشت گردوں کو جھنڈ حاصل کیا. لکی مروت میں خوارجیوں کی زبردستی علاقے میں گھسنے کی کوشش ناکام. سیکیورٹی فورسز، پولیس، مقامی کمیٹی نے 3 خوارجیوں کو جھنڈ حاصل کیا. جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا پولیس اہلکاروں کے گھروں میں حملہ. مقامی لوگوں اور پولیس کی بھرپور مزاحمت. 3 دہشت گرد ہلاک. خوارجیوں کے حملوں کا مقصد پولیس اہلکاروں کو اغوا کرنا تھا. سیکیورٹی ذرائع. ترکیہ کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو. دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق. ترکیہ پاکستان 2 بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نائب صدر ترکیہ سے گفتگو. مریم نواز کی ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترک خاتون اول کی دعوت پر کلچرل شو میں شرکت. ایمنیا اور دوبان کے ہمراہ سٹالز کا دورہ کیا. مریم نواز نے ترک ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء کا معائنہ کیا. ترک خاتون اول نے ترک ملبوسات اور دیگر اشیاء بارے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترک ملبوسات اور اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار. جب بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، چند لابیز جو ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، تو اس میں چند بگاڑے یہاں سے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلانا. پازیٹیو سوچ رکھیں، پاکستان کے لیے سوچ رکھیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اقدامات پیچھے اٹھائے ہیں، جس سے 1 سال کے اندر اکانومی نہ صرف اسٹیبل ہوئی ہے، اڑان پاکستان کے تحت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی مزید ترقی کرے گی. پاکستان ول پراسپر انشاءاللہ تعالی.
चंद अनासर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी का मुल्की मईशत की बेहतरी में हम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू।